اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 ہے، 79، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے، اس حال میں کہ یہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ یہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، اور تمام امت مسلمہ کے اوپر نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ ان کو دی گئی۔ اب اسی کے ساتھ سب سے بہتر نماز، نفل نماز کے یعنی فرض نماز کے بعد جو سب سے بہتر نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ تو یہاں پر اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، من کے معنی بعض کے آتے ہیں، یعنی رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ تم تہجد پڑھو۔ تہجد کا لفظ یہ ہجود کہتے ہیں نیند کو، اور تہجدہ کے معنی ہیں نیند کو ترک کر دینا، یعنی نیند ترک کرنے کا نام ہے تہجد۔ اب چاہے یہ رات میں آدمی سو جائے اور سو کر پھر اٹھے، یا عشاء کے بعد فوراً بجائے سونے کے قیام کرے، تو تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کا وقت وہ عشاء کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے، اب اس وقت بھی اس وقت سے لے کر تہجد پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ لہذا سو کر اٹھنا اس کی تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے، چاہے تو عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ قیام کر لے، وہ بھی تہجد میں شامل ہو جائے گا اور وہ بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور یا تو ترکے جو ہے نیند کرے، یعنی سو جائے اور اس کے بعد پھر رات کے پچھلے پہر میں اٹھے اور اٹھ کر اس وقت وہ نماز پڑھے اور اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ وقت ہے۔ بعض لوگ جو پوری پوری رات نماز پڑھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کبھی نہیں رہا ہے کہ اب پوری رات آپ نے جو ہے نماز پڑھی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کا جو طریقہ ہے اور انہوں نے جو امت کو سکھایا ہے اسی پر گامزن رہنا چاہیے اور اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ کا حصہ یہ تھا کہ آپ سوتے بھی تھے اور آپ نماز کے لیے بھی اٹھتے تھے، اہل و عیال کو بھی اپنا حق دیتے تھے، امت کو بھی حق دیتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے بھی تھے۔ تو اس طریقے سے سب کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ یہ حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور لوگوں سے ملتے جلتے ہیں اور سنت کے طریقے پر ملتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہاں تک کہ کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، تو یہ جو رات کا حصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ قیام کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ لہٰذا آج امت مسلمہ کے لیے سب سے بہتر نماز یہی ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ سب سے عمدہ، سب سے بہتر نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے یہ نماز ہے، جس وقت اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جا رہا ہے، تڑپ کر سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اپنا دل رکھا جا رہا ہے، اور اس کے کلام کی اس کے کلام مقدس کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو یہ سب سے بہتر اور بہت عمدہ نماز ہے۔ اچھا، یہاں پر جو نافلۃ لک کے معنی آئے ہیں، نافلہ کے معنی آتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہو، فرض سے زائد، اس کی جمع نوافل آتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد ایک زائد فرض ہے اور باقی عوام کے لیے نفل ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اقیم الصلاۃ سے لے کر اور آیات کے آخر تک یہ جو اس کے مخاطب ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخاطب ہیں، مگر ان تمام احکام میں امت کا ہر فرد شامل ہے۔ یعنی یہ جو نماز ہے یہ ہر نماز کے ہے، یہ ہر امت کے لیے پانچوں نمازیں فرض کی گئی، سب کے لیے فرض ہیں۔ تو اب اس کے بعد جب یہ تذکرہ آ رہا ہے تو یہ جب نافلہ کا لفظ کہا گیا، زائد کا لفظ کہا گیا، یعنی فرض سے زائد ہے، تو یہ تحقیق پھر یہی ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد فرض نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل تھی، جیسے باقی لوگوں کے لیے نفل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ پابندی کی، اور امت مسلمہ کو پابندی کرنی چاہیے۔ اور قیام، جو رات کا جو قیام ہے، من دأب الصالحین، یعنی نیک اللہ کے نیک بندوں کا ایک طریقہ رہا ہے، لہٰذا تہجد جہاں تک ہو سکے آدمی کو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہاں پر لفظ کہا گیا عسیٰ ان یبعثک، قریب ہے، امید ہے کہ تیرا رب تجھے
عطا کرے۔ تو یہ یہاں پر جب امید کے معنی آتے ہیں اور قریب کے معنی، تو یہ جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ فرمائے تو اس لفظ کا واقع ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جو عصا ہے یہ لوگوں کے لیے عام کے طمع اور امید دلانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جب وہ کسی کو امید دلائے کہ تم ایسا کام کرو ہم یہ دیں گے اور وہ پورا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا عصا اللہ رب العزت کے لیے جب لفظ آئے تو اس کے معنی ہے وہ یقیناً دے گا، وہ ضرور بے ضرور دے گا اور لازمی طور پر تم کو عطا کرے گا۔ یہ ایسا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی، وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی جاتا ہی نہیں، اپنا اللہ اپنے لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی جو ہے وہ خلاف نہیں کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ تم یہ جو ہے تہجد کی جو یہ نماز پڑھو تو تم کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کے لفظی معنی ہے ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی آدمی جو ہے تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقام عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی لوگ اسے محبت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسے نعمت اس کی حیثیت کے مطابق اس کو حاصل ہوگی۔ اور مقام محمود یہ جو سب سے اونچا مقام ہے، یعنی تعریف کا جو سب سے بلند مقام ہے، یہ صرف ایک شخص کو ملے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جناتوں میں یہ جو مقام محمود، جو تعریف کیے جانے والا مقام ہے، یہ مقام صرف ایک کو ملے گا، اور جس کا وعدہ نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ وہ ہے مقام شفاعت، جس پر سب پہلے اور پچھلے آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک شفاعت میدان محشر کی تنگی سے خلاصی دلا کر حساب کتاب شروع کرنے کی شفاعت ہے، کہ جب لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ اے میرے پروردگار تو حساب کتاب شروع کر دے۔ آپ کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا جس پر سب اگلے پچھلے سارے لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اور ایک اپنی امت کے لیے خاص شفاعت ہے، جس پر پوری امت آپ کی احسان مند ہوگی، آپ کی تعریف کرے گی۔ اس وقت آپ کا نام احمد اور محمد کی شان پوری طریقے سے ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکلوں میں ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کا پیچھا کرے گی کہ اے فلاں ہماری سفارش کر دیجئے، یہاں تک کہ شفاعت کی درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ تو یہ وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث بخاری شریف کتاب التفسیر کی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر میں، اور اس کا باب ہے عسیٰ کا رب کا مقام محمود، اسی کی تفسیر میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، کتاب الاذان کی۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیند سے جاگ کر قرآن پڑھا کر یہ حکم سب سے زیادہ تجھ کو دیا گیا ہے کہ تجھ کو بڑا مرتبہ دینا ہے۔ وہ تعریف کا مقام ہے شفاعت کبریٰ کا، کہ جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کر کے خلق کو وہاں سے چھڑوائیں گے، اس خلاصی دلائیں گے اس تکلیف سے۔ یہ مواضح القرآن میں۔ اچھا، بعض لوگوں نے مقام محمود کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ قول طبری نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے، تو اور بعض روایتیں بھی اس سلسلے میں پیش کی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو اپنی کتاب العلو للہ العظیم میں لکھا ہے، محمد ابن مصعب کے ترجمے میں۔ اور علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ رہا ہمارے نبی کے عرش پر بیٹھنے کا معاملہ تو اس کے متعلق کوئی نص یعنی آیت یا حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ اس باب میں ایک ضعیف اور کمزور روایت ہے، اور مجاہد نے آیت کی جو تفسیر کی ہے اہل کلام نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو اب یہ تو عقیدے کی بات ہے، ہم آپ کو بتاوے کہ یہ چیز کہاں سے آئی۔ یہ اصل میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر دو کرسیاں رکھی جائیں گی، ایک کرسی پر اللہ بیٹھے گا اور ایک کرسی پر عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح بیٹھیں گے، اور عیسیٰ مسیح جو ہے اپنی امت کو
جو ہے جو بھی عیسائی ہوگا اس کو جنت میں داخل کرائیں گے، حساب کتاب انہی کے ذمے ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ مالک یوم الدین، اس دن کا تنہا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ جو عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں قیامت آسمانی بادشاہت میں دو کرسیاں ہوں گی، ایک پر اللہ ہوگا اور ایک پر اس کا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، نعوذ باللہ، یہ سب غلط بات ہے اور جھوٹ بات ہے۔ تو کہیں نہ کہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ جب عیسیٰ مسیح کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو ہم اپنے رسول کے لیے کیوں نہ ایسی باتیں کریں۔ لہٰذا انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ اللہ کے بغل میں بیٹھیں گے، وہاں عرش پر بیٹھیں گے، وہ بھی بالکل۔ تو یہ جو ہے معاملہ بالکل صحیح نہیں، اس کے متعلق کوئی آیت صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اچھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا بات فرمائی ہے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ بدعت اور غلو کا نتیجہ دیکھیے کہ ایک طرف ایک منکر اثر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے عرش اور بلندی پر ہونے کا انکار کر کے اللہ کے صحیح صریح فرمان الرحمن علی العرش استویٰ کو رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے اور ان کو اس قدر غلو میں مبتلا نہ ہوا جائے جیسا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے جیسا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا، تو غلط بات ہے۔ اللہ کے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔